السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں مس نگہت جمشید آپ کو جماعت ہشتم کے اردو کے لیکچر نمبر 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے کچھ وقت تاریخ سے، جس کے مصنف ہیں حکیم محمد سعید۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم محمد سعید دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بڑا مکتب ہمدرد کے نام سے قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر 1998 میں شہید کر دیا گیا تھا۔ عزیز طلباء، مکتب دواخانے کو کہا جاتا ہے جس میں حکماں اپنی دوائیں فروخت کرتے ہیں۔ حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا۔ نونہال کے لفظی معنی ہے درخت کا نیا پودا، جس سے مراد بچے ہیں، اور تقریباً 200 سے زائد کتابیں لکھیں جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے، مگر اس نے معاوضہ تک نہ لیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے، جس میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ نونہالوں یعنی کہ بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے جہاں مجسمہ سازی یعنی مٹی اور پتھر کی مورتیں، مصوری یعنی پینٹنگ، نقاشی، دیوار یا لکڑی پر کھدائی سے کیا گیا کام، اور ظروف سازی یعنی مٹی اور دھات کے برتن وغیرہ بنانے کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات بھی شامل ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا ایک ایسا قیمتی خزانہ موجود ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں۔ برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویز، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ اور دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نوادرات۔ قلمی نسخوں سے مراد ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ قدیم تحریریں اور دستاویزات، اہم تحریریں، یادداشت اور آثار قدیمہ کے معنی ہیں پرانے زمانے کی چیزیں۔ نادر مطلب نایاب، انوکھی اور نایاب کتبیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی کے برتن، مورتیاں، پتھر یا دھات کی بنی ہوئی صورتیں اور دوسری چیزیں بھی موجود ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ تمدن کے معنی ہے سماجی زندگی۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری دنیا کی 3 بڑی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری 2 عظیم لائبریریاں پیرس کی لائبریری ببلیوٹیک نیشنل اور واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ یہاں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں، لیکن دوسری زبانوں کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ برٹش میوزیم کی لائبریری کے 3 ہی بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی کتابوں کا ہے، اس میں کتابیں، دستاویز، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مقطوعات یعنی قلمی نسخوں کا ہے۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین مقطوعات ہیں۔ تیسرا حصہ مراکش سے لے کر جاپان تک کے مقطوعات اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری کے مقطوعات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔ نونہالوں، تمہیں جاننا چاہیے کہ البیرونی اور ابن الہیثم کون تھے۔ البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح اور آثار قدیمہ کے عالم بھی تھے۔ البیرونی نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ البیرونی نے 100 کتابیں لکھیں، ان میں جیومیٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔
البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا، دنیا میں پہلی بار قدرتی چشموں کے بارے میں یہ ثابت کرنا کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں۔ انہوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انہوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور ان کے فائدے اور مختلف زبانوں میں ان کے نام بھی بتائے۔ ہیئت یعنی کسی بھی چیز کی ساخت، ایسٹرونومی اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنہ واپس آ کر کتاب الہند کے نام سے کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انہوں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دی۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ البیرونی کا انتقال 1048 عیسوی میں ہوا۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا کہ آنکھ کیسے دکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو اس پردے پر اپنے جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا، یعنی ایک شمع کا الٹا عکس پردے پر ڈالا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ ابن الہیثم نے بصریات یعنی دیکھنے کے علم کے علاوہ ریاضی فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ 965 عیسوی میں پیدا ہوئے، بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد چلے گئے۔ وہ اس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں انہوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور ان سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا۔ اس نامور مسلمان سائنسدان کا انتقال 1043 عیسوی میں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آپ کو سبق کچھ ورق تاریخ سے بتفصیل پڑھایا اور سمجھایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ صفحہ عنوان بنانے کے بعد تعارف مصنف صفحہ نمبر 104 سے اور الفاظ معنی کتاب سے کریں گے۔ تمام کام بہترین خوشخطی کے ساتھ کاپی میں کیجئے گا۔ اگلے لیکچر نمبر 7 تک کے لیے مجھے مس نگہت جمشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔